اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا بد من امکان استیفاء الحق من الرہن لتحصل الفائدہ المطلوبہ من التوثق به فلا يصح الرہن علی المنفع المؤجر عینہ مدۃ معینہ۔ تھوڑا سا بات جو دقیق ہے، اور اگر اس کی توضیح سمجھ گئے تو عبارت بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حق کے متعلق گفتگو تھی ہماری، ہے نا؟ تو حق کی جو پہلی شرط انہوں نے بتائی وہ کیا تھی؟ پہلی شرط حق کے حوالے سے جی، حق کی پہلی شرط یہ ہے کہ حق جو ہے وہ راہن کے ذمے میں ہونا چاہیے، ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مرتہن کا کوئی حق راہن کے ذمے میں ہو تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ کوئی چیز رہن پہ لے گا۔ بس اگر راہن نے کوئی چیز جو ہے وہ مرتہن سے لیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرتہن کا کوئی حق راہن کے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کس بات کا کوئی سامان جو ہے اپنے پاس گروی رکھے گا؟ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی۔ تو کہا تھا کہ حق کے بارے میں دو شرطیں بیان کریں گے، ایک اس کے اور پھر اس کی تفصیلات، مثالیں تھیں باقی جو بھی تھیں، ورنہ اصل پوائنٹ یہی تھا کہ رہن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرتہن کا کوئی مال راہن کے پاس ہو، ہے نا؟ اسی مال کو لینے کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پاس مرتہن کوئی چیز جو ہے گروی رکھتا ہے۔ یہ تو بات واضح ہوگی۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حق ہے، جو مرتہن کا حق راہن کے ذمے ہے، سمجھ گئے؟ یہ حق ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس قابل ہو، سنیے گا ذرا سا، جو اس قابل ہو کہ اگر راہن پیسے نہیں دیتا، قرض نہیں لوٹاتا، تو اس قابل ہو کہ مرتہن کیا کرے؟ رہن کے مال کو بیچ کر اپنے قرض کو پورا کر لے۔ تھوڑا بہت نا جی تھوڑا بہت نا نہیں، یہ وہ نہیں، یہ کم زیادہ بات ابھی آگے آنے والی ہے، اس سے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے، اب یہ بات آنے والی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم، ابھی توضیح دیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اس مال کا کہ جو رہن کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، ٹھیک، اس مال کو بیچ کر حق ایسا ہونا چاہیے مرتہن کا راہن کے ذمے میں کہ جو حق پورا کر لیا جائے۔ اب اس کی تفصیل سنیے، بات سمجھ میں آ جائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہنا چاہ رہے ہیں مثلاً دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی جو عام طور سے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ اس نے کیا کہ راہن نے قرضہ لیا، مثلاً 1,00,000 دینار لیا تھا اس سے اور وہ نہیں دے رہا ہے قرض، تو اس نے کیا کہ اس نے موبائل تھا اس کا رہن کے طور پر، موبائل بیچ لیا، اپنا 1,00,000 لے لیا۔ اس طرح کا قرض ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی حق ایسا بھی ہوتا ہے مرتہن کے ذمے میں، مرتہن کا حق راہن کے ذمے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر رہن کا مال بیچا بھی جائے تو اس حق کو استعفیٰ نہیں کیا جا سکتا، اس حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے؟ اس کی مثال سنیے۔ مثلاً راہن نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو، دیکھیے گا، میں اپنے آپ کو، مرتہن کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارا اجیر بناتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو تمہارے اجارے پہ دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ میں تمہارا گھر بنا دوں گا۔ یا ایک ہی مثال دیتے ہیں جو مصنف نے استعمال، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، دو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کہیں گے تو پھر دو مثال دینی ہوگی۔ راہن نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اجیر بناتا ہوں اس بات کے لیے کہ میں تمہارا کپڑا سل دوں گا، میں خود، باقاعدہ جملہ کہا کہ میں خود تمہارا کپڑا سل دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیا، لو سل دو، کتنا پیسے لوگے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000، 2 قبا سل دوں گا، 1,00,000 لوں گا مثلا۔ اس نے کیا کہ 1,00,000 نکال کر اس کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، مرتہن نے پیسے دے دیے راہن کو، اور راہن نے ابھی سلا نہیں ہے، تو مرتہن کیا کرے؟ سنیے گا، مرتہن کیا کرے؟ راہن سے کہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے 1,00,000 لے لیا، آپ کوئی چیز جو ہے اپنا موبائل یا کوئی چیز ہمیں گروی رکھ دیجیے، کیونکہ آپ تو 1,00,000 ہم سے لے چکے، کل چل کے اگر آپ نہیں سلیں گے واضح انشاءاللہ، تو آپ ایک کام کیجیے، کوئی چیز جو ہے کیا ہے رہن پہ رکھ دیجیے میرے پاس، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ایک طرح کا یہ حق ہے۔ تو شارح یہاں پر کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا حق میں گروی نہیں لے سکتا مرتہن، یہ حق اس کے بدلے میں، یعنی وہ جو 1,00,000 اس کو دیا ہے اجرت، ہے نا، اس کے بدلے میں کچھ 1,00,000 لے لے کر یہ گروی نہیں لے سکتا، نہیں گروی نہیں رکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا حق ہے کہ جو استعفیٰ کے قابل نہیں ہے۔ مثلاً کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ اگر چلیے اس نے کہا تھا کہ میں خود سلوں گا، اس نے نہیں سلا، مر گیا وہ،
مثلا بیمار ہو گیا کہ اب مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم مشین نہیں چلا سکتے، آنکھ خراب ہو گئی اس کی، یا کوئی ایسی وہ آفت ہوئی یا کوئی ایسی وجہ، اس نے خود انکار کر دیا کہ میں نہیں سنوں گا، واضح انشاءاللہ. تو یہ ایسی بات ہے کہ جو کبھی اس حق کو استعفیٰ نہیں کر سکتا. مثلا کیا اس بیچ کے، اگر مان لیجیے وہ جو موبائل تھا رائے مرتہین نے لے رکھا تھا، اگر مرتہین بیچ دیتا ہے اس موبائل کو، تو بات تو یہ ہوئی تھی کہ تم خود موبائل سے وہ سلو گے کپڑا، وہ تو سلے گا ہی نہیں، واضح انشاءاللہ. تو اس حق کو کبھی وہ پورا نہیں کر سکتا. لہٰذا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان حق حقوق میں سے ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے بدلے میں رہن کو لینا درست بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں اسی کے برعکس اگر مرتہن راہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارا کپڑا سل جائے گا، دیکھیے گا میں تمہارے کپڑے کا سلنا یہ میری ذمہ داری ہے، اب وہ چاہے میں خود سلوں یا کسی اور سے سلواؤں، واضح انشاءاللہ. تو اب یہاں اور اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا، اجرت لے لی، مرتہن نے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے 1 لاکھ لے لو. اور اس نے کیا ہے نہیں سلا تو کیا ہے، وہ جو مال لیا تھا رہن پہ، کہہ رہے رہن پہ لے سکتا ہے یہاں پر، اور اس کو بیچ دے گا. اور اس کو بیچنے کے بعد چونکہ اس نے کہا کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ سلے کوئی دوسرا، تب یہاں پر جا کے وہ کسی اور کو وہ پیسے دے کر، موبائل سے جو پیسہ لیا ہے وہ پیسے دے کر اس سے اجرت لے کے اپنا کپڑا سلوا سکتا ہے، واضح سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہرحال تصویر مسئلہ ہے. یہ کپڑے کی مثال دے رہا ہوں میں، کوئی اور بات کر لیجیے آپ. مثلا جیسے پہلی مثال جو آپ کو دے رہا تھا چاہ رہا تھا وہ اجیر بننا، مثلا گھر بنوانے کے لیے جیسے آتے تو میں خود بنفس نفیس تمہارا گھر بنا دوں گا، ٹھیک ہے. اور اس نے پیسے لے لیے 1 ہفتہ کام کرنے کے، اس نے پیسے بھی دے دیے تھے، بعد میں اس نے انکار کر دیا. تو اب جو اجرت وہ جو رہن لے رہا ہے کہ رہن نہیں لے سکتا، اسے کہ رہن کو اگر بیچ بھی دے گا تو اصل حق کیا تھا اس کا کام کرنا، وہ تو منع کر رہا ہے. وہ کام تو کہ جب بھی کام لے گا تو کسی دوسرے سے کام لے گا، تو وہ حق تو استعفیٰ نہیں ہو پایا، واضح انشاءاللہ. اور ہم نے شرط رکھی ہے کہ اسی حق کا استعفیٰ ہونا. چنانچہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں مسئلے میں رہن کو نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اگر اس کے برخلاف ہو، مسئلہ کیا ہو، مثال طور پر اس نے کہا کہ گھر بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. اب وہ چاہے میرے مثلا نجف کے کاریگر بنائیں، کربلا کے کاریگر بنائیں یا بغداد کے کاریگر بنائیں، یہ میری ذمہ داری ہے، واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر وہ رہن کے طور پر کوئی چیز لے سکتا ہے. مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ جی. اب دیکھیے عبارت، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب رہن کا کم ہونا زیادہ ہونا، یہ اگلا مسئلہ ہے، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، پہلے اس کو ختم کر لیں. وَلَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ اسْتِعْفَاءِ الْحَقِّ، ضروری ہے کہ حق ان میں سے ہو کہ جس کا استعفیٰ کرنا، جس کا لے لینا، جس کا پورا کر لینا ممکن ہو. جیسا کہ ابھی تھا ہے نا، اس نے منع کر دیا تو چونکہ اس نے ذمہ لیا تھا اپنے، تو کیا کریں ہم کسی اور سے اس موبائل کو بیچ کے کسی اور سے اپنا کپڑا سلوا لیں، مرتہن، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو رہن کے ذریعے سے حق کا استعفیٰ کرنا، حق کا پورا کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ ممکن ہو. کیوں؟ لتحصل الفائدہ، تاکہ فائدہ حاصل ہو سکے. المطلوبۃ من التوسق بہ، یعنی رہن کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکے. رہن کا فائدہ کیا ہے؟ رہن کا فائدہ یہی ہے. وثاقت کا فائدہ کیا تھا؟ کیوں اس نے موبائل لے کے اپنے پاس رکھا تھا؟ اس لیے تاکہ اس کا کام ہو جائے ہر حال میں، ہے نا. اگر اور اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں رہن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. رہن کا فائدہ کیا ہے کہ اگر سامنے والا انکار کرتا ہے تو اس رہن کو بیچ کر اپنے کام کو پورا کر سکے، اور کام بھی صرف اسی کو کرنا تھا. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا، لہٰذا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر رہن نہیں رکھا جا سکتا. فلا ایسے ہو رہا نا علم منفعہ. دیکھیے تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ضروری ہے کیا کہ حق ان میں سے ہو کہ جس کا استعفیٰ ممکن ہو رہن کے ذریعے سے، تاکہ جو رہن کا فائدہ ہے، رہن کا جو مقصد ہے، غرض و غایت ہے، وہ پوری ہو سکے. فلا یسو، دیکھیے فلا یسہ الرہن علی منفعۃ المؤجر عینہ مدۃ معینہ. پس رہن صحیح نہیں ہے، وہ بات آگے دیکھیے. پس رہن رکھنا صحیح نہیں ہے کس کی چیز کے اوپر؟ علی منفعۃ المؤجر، ٹھیک ہے، مؤجر کے منفعت کے اوپر، ٹھیک ہے. عینہ، یعنی مؤجر نے کیا کیا، اپنے آپ کو، عینہ یعنی خود مؤجر نے یہ کہا آ کر کہ میں بنفس نفیس کیا کروں گا، اتنے دن کے اندر آپ کا کپڑا سل کے دے دوں گا. کیا کہا؟ میں خود سل کے دے دوں گا. تو کہنے کیا، منفعت مؤجر عینہ مدۃ معینہ، اس نے مدت معین کے لیے کہا کہ میں 1 ہفتے کے اندر آپ کا کپڑا سل کے ہر حال میں دے دوں گا، اور یہ کام میں کروں گا. کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن تلک المنفعہ خاصہ، اس لیے کہ یہ جو منفعت ہے یہ منفعت خاص ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو پتہ ہے مرتہن کو کہ کپڑا صرف اور صرف کون سلے گا؟ رائن سلے گا. تو یہ کیا ہے؟ منفعت خاصہ ہے. لا يمكن استعفاؤها الا من العین المخصوصہ، یہ کپڑا کون سلے گا؟ جو راہن، جو زید ہے، بس وہی سل سکتا ہے، اور اس نے منع کر دیا. تو یہ تو حق جو ہے وہاں استعفیٰ نہیں ہو سکتا، اور ہم نے استعفاء حق کی شرط لگائی ہے.
لا يمكن استیفا ہوا، اس منفعت کا استعفیٰ کرنا، اس منفعت کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے، مگر کس سے؟ مگر اس عین مخصوص ہے، مگر اس زید سے جس نے کہا کہ میں تمہارا کپڑا سلوں گا. حتی لو تعذر استیفاء منها بموت ونحو بطلت اللہ، یہاں تک کہ سنیے، یہاں تک کہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا استعفیٰ جو کیا ہے ممکن نہ ہو، معذور ہو گیا انسان، ٹھیک ہے، کہ وہ جو زید جس نے کہا تھا کہ میں ایک ہفتے کے اندر آپ کو کپڑا سل دوں گا، اگر وہ معذور ہو گیا، کہ مرتہن معذور ہو گیا کہ وہ اس سے اپنے حق کی استعفیٰ کر سکے، یعنی کیسے؟ اس طریقے سے کہ بے موتن، جو زید نے کہا تھا کپڑا سل دوں وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ نحوہ، یا پھر مریض ہو گیا ایسے کہ بس وہ سل نہیں سکتا، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں کیا ہے؟ بطلت الاجارہ، اجارہ ہی اصل میں باطل ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ، یعنی مرتہن کو حق نہیں ہے کہ جا کے اس کے بیٹے کو کہے کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں سل کے دوں، وہ نہیں سل پا رہا تو تم سل کے دو، نہیں، یہ اصلاً اجارہ ہی باطل ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں کہہ رہے رہن درست نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں. اب چلیے دوسری مثال، دوسری مثال جو ہم نے کیا کہا تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک ہفتے کے اندر سل دوں. اس نے کہا کہ جیسے کہ عام طور سے آج کل ہوتا ہے، آپ جائیے تو ٹیلر کے یہاں تو وہ ناپ لے لیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سلے گا. یعنی گویا کہ وہ اپنے ذمے پہ کام لے رہا ہے کہ آپ کو ہاں ڈیٹ دے دے گا کہ یعنی عید سے پہلے ہم آپ کو کپڑا سل کر آپ کا دے دیں گے، مگر کون سلے گا، کیسے سلے گا، دن میں سلے گا، رات میں سلے گا، کون شخص سلے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. فلو آجرہ فی الذمہ، لیکن اگر وہ شخص یعنی زید ہے نا، اجرت تو لے رہا ہے، مؤجر بن رہا ہے، مگر کیا ہے؟ فی الذمہ، اپنے ذمے پہ لے رہا ہے، بس یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ کا کپڑا سل جائے گا ایک ہفتے میں. تو کہہ رہے ہیں جازر رہنو، تو اس مقام پہ جائز ہے کہ آپ کیا کیجئے، اس کو 1 لاکھ جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں زید سے کہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ تو دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی رہن دے دیجئے، کوئی چیز ہمیں. واضح انشاءاللہ. کما لو آجرہ علی تحصیل خیاط ثوب نفسہ او بغیر. ہاں دیکھیے، یہ جیسا کہ اس نے سامنے والے زید نے کیا کیا، اجرت لی اس بات کے اوپر، اپنے آپ کو رکھا کہ میں کیا کروں گا، آپ کے کپڑے کو سل دوں گا. کما لو آجرہ علی تحصیل خیاطۃ الثوب بنفسہ، کہ وہ کیا کرے، کپڑے کو سل دے گا، بے نفس ہی سلے گا اور بغیر ہی، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، چاہے میں خود سلوں یا دوسرے سے سلواؤں. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر رہن رکھنا درست ہے. کیوں؟ لامکان استیفائها حینئذ من الرہن، اس لیے کہ اگر زید ایسا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، زید سلنے سے منع کر دیتا ہے، تو یہاں پر رہن کے ذریعے سے اس رہن کا جو مال، جو پیسے سے نہیں دے، اس کو رہن کا جو مال تھا موبائل مثلا، اس کو بیچ کے اپنے حق کو پورا کر سکتا ہے. مثلا کیا، چونکہ اس نے کہا تھا کہ غیر ہی کسی اور سے سلوا لوں گا، یہ کیا کریں، مرتہن کسی اور کو دے دے اور وہ اس کام کو پورا کر دے. ٹھیک ہے. فإن الواجب تحصیل المنفعہ علی ای وجہ اتفاق، اس لیے کہ یہاں پر جو واجب ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو منفعہ ہے، یعنی جو کپڑے کا سلنا ہے وہ ہو جائے، اس کا کپڑا سلا جائے، چاہے بے ای وجہ اتفاق، چاہے جو سلے، کسی طریقے سے اس کا مقصد کیا ہے کہ کپڑا سل جائے، وہ کپڑا سل جائے گا. واضح انشاءاللہ. لیکن پہلی صورت میں یہ چیز نہیں تھی. واضح انشاءاللہ. نہیں واضح؟ ہاں، تو کوئی مشکل تو بتائیے. ہاں. اب آئیے، اب وہ بات ہے کہ ہاں ختم ہو گئی بات، یعنی یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب آئیے ایک الگ سے دوسرا مسئلہ، وہ یہ کہ اب تک جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں رحم کے حوالے سے، کہ اگر کوئی قرض لے رہا ہے یا جنایت کی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا کرے گا انسان، قرض رکھے گا، رہن رکھے گا. تو یہ بتائیے کہ کیا رہن کے لیے ضروری ہے، رہن کے لیے ضروری ہے؟ ہاں. اس طرح کا ایک اور مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہاں پڑھا تھا رہن کے حوالے سے، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مال رہن کا یا تو حق کے برابر ہونا ضروری ہے یا اس سے زیادہ، کم پہ نہیں. مفلس کی بحث میں کہاں سے، رہن کے بارے میں پڑھا ہے. اگر کوئی ولی بچے کے مال کو رہن پہ رکھ رہا ہے، ولی اگر بچے کے مال کو رہن پہ رکھ رہا ہے، اس کے بدلے میں رہن لے رہا ہے، تو اس کا برابر یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے. تو وہ الگ بات ہے، اسے ہم نے کہا تھا وہاں پہ کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، تو یہ احسن طریقہ یہی کہ یا تو اس کے مساوی ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو، کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ قرض مثلا آپ نے، سنیے گا، قرض آپ نے کسی سے، سامنے والے سے لیا ہے 1 لاکھ، اور رہن پہ جو چیز آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، رہن پہ جو چیز ہے وہ 75,000 کی ہے، رکھ سکتے ہیں؟ تو مصنف کہہ رہے جی ہاں رکھ سکتے ہیں. 75 کی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کی چیز بھی رکھ سکتے ہیں، اور 1,20,000 کی بھی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں.
یعنی کم برابر زیادہ سب رکھ سکتے ہیں. بھائی ابھی اب سوال کہ چلیے زیادہ برابر تو سمجھ میں آ رہا ہے. 1 لاکھ قرضہ لیا تھا تو 1 لاکھ کیا کرے گا وہ 1 لاکھ اگر نہیں دیا قرض نہیں لوٹایا تو 1 لاکھ سامان بیچ کر وہ اپنے پیسے لے لے گا. یہ کم اور زیادہ کو کیسے آپ جائز ٹھہرا رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ تو کم کے لیے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کم ہے رہن تو کیا کرے گا وہ مرتہن اس مال کو بیچ کر 1 لاکھ قرضہ دیا تھا نا اس نے 75 لے لے گا. 25,000 اس کے ذمہ بھی باقی رہے گا. کس کے؟ راہن کے کہ بھائی آپ 75 وہ بکا ہے 75 گویا کہ آپ نے ہم کو ادا کیا ہے 25 اور دیجیے گا. تو یہ ایک صورت حال. تو یہ کم کی صورت میں. زیادہ کی صورت میں کہہ رہے ہیں زیادہ لینے کا کیا مقصد ہے؟ مال دیا 1 لاکھ اور لے رہا ہے چیز 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی 1.25 کی. تو کہہ رہے زیادہ لینے کے اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیے گا. کہہ رہے زیادہ لینے کا بھی ایک فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی مال انسان رہن پہ رکھتا ہے تو راہن اس میں تصرف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. سنیے گا اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں اگر انسان راہن کسی مال کو گروی رکھتا ہے تو گروی مال میں تصرف نہیں کر سکتا. مرتہن بھی نہیں کر سکتا. مرتہن بھی نہیں کر سکتا اور راہن بھی نہیں نہیں کر سکتا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا زیادہ رکھنے کا؟ اس کے ذہن میں ایک کھٹکا لگا رہے گا یار ہم نے 1 لاکھ قرضہ لیا ہے اور میری 2 لاکھ کی چیز اس کے پاس جو ہے کیا ہے اور ہم اس میں تصرف نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے معاملہ کو قرضے کو لوٹا کے اپنا 2 لاکھ کی چیزیں ہم واپس لے لیں. بس انشاءاللہ تو وہ تو بیچار بیچے گا نہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کیا کہتے ہیں مرتہن کو زیادہ اطمینان ہوگا اپنے قرض کے حوالے سے. اور نہیں دے گا تو کون قرضہ نہیں دیا تو نہیں دے گا تو بیچ دے گا. اب بیچ کے اس کا پیسہ جتنا تھا وہ لے لے گا باقی اس کو دے دے گا. ہاں یعنی 2 لاکھ کا بیچا ہے تو 1 لاکھ اس کا 1 لاکھ. جی بس انشاءاللہ. ہاں دیکھیے کہہ رہے اب دونوں صورتیں جائز ہے. دیکھیے دین کا رہن سے زیادہ ہونا بھی درست ہے اور خود رہن کا دین سے زیادہ ہونا بھی درست ہے. ہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں. دیکھیے وتصح زیادۃ الدین علی الرہن. ہاں کہ دین کا رہن سے زیادہ ہونا ممکن ہے صحیح ہے. فَإِذَا اسْتَوْفَى الرَّهْنُ بَقِيَ الْبَاقِيُ مِنْهُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ. سنیے یعنی وتصح زیادۃ الدین علی الرہن دین کا رہن کے اوپر سے زیادہ ہونا صحیح ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا اسْتَوْفَى مِنَ الرَّهْنِ بَقِيَ الْبَاقِي مِنْهُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ. کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کا رہن سے زیادہ ہونا درست ہے. پس اگر کیا ہو فَإِذَا اسْتَوْفَى الرَّهْنُ اگر رہن جو ہے مثلا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مثلا رہن آپ نے قرض لیا ہے اس سے کتنا سامنے والے سے 2 لاکھ اور جو چیز رہن رکھی ہے وہ کتنے کی ہے 1 لاکھ کی ہے. 1 لاکھ کی ہے. آپ نے اس کو قرضہ نہیں لوٹایا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو بیچے گا اس مال کو بیچ دے گا. 1 لاکھ لے گا تو 1 ہی لاکھ اس کو ملے گا اور 1 لاکھ کا کیا ہوگا؟ ذمہ رہے گا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں فَإِذَا اسْتَوْفَى الرَّهْنُ. اب سنیے 2 لاکھ قرضہ دیا اور 1 لاکھ جو کیا ہے آپ نے رہن رکھا تھا اس کے پاس تو اس نے کیا کیا آپ نے قرض جب نہیں لوٹایا تو اس نے رہن کو مال کو بیچ دیا. فَإِذَا اسْتَوْفَى الرَّهْنُ جب وہ رہن وفا ہو گیا یعنی کہ رہن ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اور 1 لاکھ بچ گیا اس کا بقی الباقی منہ متعلقاً بذمتی تو اس کا جو باقی 1 لاکھ ہے وہ متعلق ہوگا کس کے ذمے پہ؟ راہن کے ذمے کہ بھائی ابھی 1 لاکھ گویا کہ آپ نے ہمیں لوٹایا ہے 1 لاکھ اور جو ہے وہ آپ ہم کو بعد میں دیجیے گا. تو رہن کا دین سے زیادہ ہونا بھی دین صحیح ہے کہ دین زیادہ ہو اور رہن کم ہو. یہ ایک مسئلہ تھا اور اس کی صورتحال بتا دیجیے. دونوں صورتیں صحیح ہیں. ہاں زیادہ ہوگا تب بھی اب یہی بات وہ زیادہ تو رہن والا دین اور اس طریقے سے رہن زیادہ اور دین کم ہو یہ بھی درست ہے. یہ کیسے؟ مثلا قرض لیا ہے آپ نے 1 لاکھ اور رہن جو چیز رکھی ہے وہ 2 لاکھ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رہن جو ہے وہ آپ رکھ رہے ہیں 2 لاکھ اور قرضہ لیا آپ نے 1 لاکھ تو یہ تو مشکل ہو جائے گی راہن کے حق میں نقصان ہے اس کو. تو 1 لاکھ قرضہ لے کے 2 لاکھ کی چیزوں کو رہن پہ رکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہ اس کے 3 فائدے ہیں. دیکھیے گا اس کے 3 فائدے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلی وجہ کہ کیوں دین کم ہو اور رہن زیادہ ہو پھر بھی جائز ہے اس کے 3 فائدے. ایک وہ فائدہ تو صحت الوثیقہ. ایک فائدہ تو یہ ہے کیا کہ جو وثیقہ ہے
ہاں یعنی وہ جو مرتہن ہے اس کو زیادہ اطمینان ہوگا، سمجھ رہے ہیں حاضر ان شاء اللہ، یعنی وہ اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا پیسہ ڈوبنے والا نہیں ہے، کل چل کے وہ نہیں بھی دے گا تو ہمارا پیسہ ہر حال میں مل جائے گا. تو یہ سعۃ الوصی کا یہ ایک فائدہ. دوسری بات ومنع الراہن من التصرف فی المجموع. سنیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کل چل کے راہن مال نہیں دیتا، قرضہ نہیں لوٹاتا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ومنع الراہن من التصرف فی المجموع، کہ جب راہن اپنے مال کو رہن رکھتا ہے نا تو رہن کے طور پہ فی المجموع مکمل اس میں جو کیا تصرف نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کا دیکھیے آپ ایسا کیجئے نا کہ اس نے تو 1 لاکھ قرضہ دیا ہے نا، تو 1 لاکھ میں وہ تصرف نہ کرے اور بقیہ 1 لاکھ میں تصرف کرے. کرے نہیں، جو چیز رہن پہ رکھی جاتی ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہ راہن نہ مرتہن. تو دیکھیے فائدہ اس کا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب راہن اپنے مال کو مرتہن کے پاس رکھ دیتا ہے نا تو مکمل میں وہ تصرف نہیں کرتا. جب مکمل تصرف نہیں کرتا تو اس کے ذہن میں ایک طرح سے مشکل بنی رہے گی. وہ مشکل میں رہے گا کیا کہ بھائی 1 لاکھ قرضہ لے کے اور 2 لاکھ کی چیزوں سے ہم محروم ہیں، لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ جلدی کرے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے قرضہ لوٹا کے اپنے 2 لاکھ کی چیز کو واپس لے لو. دیکھیں ومنع الراہن من التصرف فی المجموع، راہن کو منع کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ کہ وہ فی المجموع مکمل مال میں 2 لاکھ کی چیزوں میں کیا کرے؟ تصرف نہ کرے. 1 لاکھ قرضہ لیا، 2 لاکھ کی چیز میں تصرف نہیں کر رہا ہے. فیکون باعثا الوفا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے چاہے گا کہ دین کو جو کیا ہے لوٹا دے. 2 فائدہ ہوا. تیسرا فائدہ کہ رہن زیادہ ہو اور دین کم ہو، اس کا یہ ہے کہ ولی امکان تلف باز ہو فیبقى الباقی حافظا للدین. کہ ہو سکتا ہے دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جو اس نے قرض کے عوض میں جو مال رہن پہ رکھا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے بعض جو تلف ہو جائے، خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، مثلا اس نے 1 بوری قرضہ دی اور رہن کے طور پر 2 بوری جو کیا جو کا رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بوری جو کا خراب ہو جائے بارش وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ 1 بوری جو ہے کیا ہے مرتہن کے ذمہ میں رہے گا، جس سے لے کر جو کیا ہے وہ اپنے مال کو لے سکتا ہے. وہ ولی امکان تلف و باز ہو، اور ممکن ہے کہ گرچہ زیادہ ہے مگر امکان ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے کیا ہے خراب ہو جائے، تلف ہو جائے. فیبقى الباقی حافظا للدین. تو مرتہن کو نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی باقی جو کیا ہے وہ اس کے دین کے لیے بطور رہن باقی رہیں گی. تو بہرحال اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ جس طریقے سے یہ جائز ہے کہ دین زیادہ ہو رہن کم ہو، اس طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ رہن زیادہ ہو اور دین بھی کم ہو.